امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ، خبر کے مطابق ایران ایٹمی پروگرام پر بات چیت کے لیے راضی ہو گیا۔ معاہدے کا مقصد فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ تفصیلات بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ ویب سائٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ معاہدے کی شرائط پر منگل تک اتفاق ہو چکا تھا۔ دونوں جانب سے اعلیٰ حکام کی منظوری ابھی باقی ہے۔ ایران نے اب تک سرکاری طور پر معاہدے کی تصدیق نہیں کی۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ امریکہ کا 3 دن میں ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے، چاروں کو مار گرایا۔ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا سخت جوابی وار، خطے میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مزید حملوں پر پہلے سے زیادہ اور فیصلہ کن جواب کی دھمکی دے دی۔ کہا کشیدگی کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 4 امریکی تیل بردار بحری جہاز بھی واپس بھیج دیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت عالمی گزرگاہ میں داخل ہونے والے جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ کویتی افواج کے مطابق دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیا۔ ایرانی قوم کو جھکانے کا دشمن کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے آغاز پر پیغام۔ کہا اپنی شکست چھپانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل ایرانی قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے۔ قومی وحدت اور اتحاد برقرار رکھنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنائی نے عید الاضحیٰ پر ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ایران کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی عمان کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ عمان رویہ درست کرے، آبنائے ہرمز کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے، کوئی ایک ملک اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ ایران نے بندر عباس حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی سالمیت، خود مختاری کے خلاف اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ خلیج فارس میں تجارتی بحری جہازوں اور ایران پر حملوں کی مذمت۔ کہا سلامتی کونسل جارحیت پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کی ذمہ داری پوری کرے۔ عمان کے خلاف دھمکیوں کی بھی مذمت۔ عمان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل۔ کہا ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے آبنائے ہرمز مینجمنٹ اتھارٹی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی امریکی صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ کہا ٹرمپ ایک کے بعد ایک غلطی کر رہے ہیں۔ عمان کو تباہ کرنے کی مبینہ دھمکی اس بات کا ثبوت ہے کہ صورتحال بے قابو ہو چکی۔ امریکی انتظامیہ مسلسل گھبراہٹ کا شکار اور غلط فیصلے کر رہی ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں قیدیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام۔ اقوام متحدہ نے مسلسل تیسرے سال اسرائیل کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فہرست میں جیل اتھارٹی کے ساتھ دیگر اسرائیلی حکام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ خطے کی حالیہ صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے تعمیری کردار کے لیے چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔
خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت، دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہترین حج انتظامات پر سعودی حکومت کو سراہا۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں آج بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے گئے، کہیں اونٹ تو کہیں گائے، بیل، بکروں اور دمبوں کی قربانی۔ بڑے پیمانے پر اجتماعی قربانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اسلام آباد میں بچوں نے جانوروں کی جدائی میں رونا شروع کر دیا۔ کراچی اور لاہور میں شہری رانے روسٹ کروانے پکوان سینٹرز پہنچ گئے۔ ملتان میں مشہور روسٹ پوائنٹ پر شہریوں کا رش لگ گیا، کہا شام کی دعوت میں دوستوں کو روسٹ کھلائیں گے۔ گجرانوالہ میں ورلڈ چیمپئن انعام پہلوان نے خود کچن سنبھالا اور چٹپٹے پکوان تیار کیے۔ یوم تکبیر، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 28 برس ہو گئے۔ 1998 میں آج ہی کے دن پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ پاکستان نے چاغی میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ ملک بھر میں آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے میں کردار ادا کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا عظیم دن ہے۔ یہ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع، قومی خود مختاری اور اتحاد کی علامت ہے۔ صدر آصف زرداری کا یوم تکبیر پر پیغام، کہا پاکستان نے ایٹمی قوت بن کر خطے میں طاقت کا توازن قائم کیا اور دشمن کو واضح پیغام دیا کہ وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور ایٹمی دھماکے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سائنسدانوں، مسلح افواج اور قومی قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستانی قوم ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے فخر کا دن ہے۔ پاکستان کو دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سلام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی، بلوچستان نے ہمیشہ اپنا سینہ دفاع کے لیے پیش کیا۔ دہشت گردوں کو شہداء کے خون کی قیمت ہر صورت چکانا پڑے گی۔ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کا عہد، قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل امیر البحر اور ایئر چیف کی پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی جوہری صلاحیت ایک مقدس قومی امانت ہے۔ یوم تکبیر قومی اتحاد، استقامت اور مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یوم تکبیر پر شیخوپورہ میں کیک کاٹنے کی تقریب، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور چودھری ارشد ورک نے نون لیگی کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر رانا تنویر کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے۔ بھارت دوبارہ پاکستان کے خلاف جنگ کی جرت نہیں کر سکتا۔ لائن آف کنٹرول پر تعینات پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو قوم کو عید کی مبارکباد۔ قوم کے نام پیغام میں کہا کہ جب پوری قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے تو پاک فوج کے جوان مادر وطن کے دفاع کے لیے سرحدوں پر ہمہ وقت چوکس اور تیار رہتے ہیں۔ قوم کی ہر خوشی، ہر مسکراہٹ اور وطن کے امن و سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے کہا کہ دشمن کی ہر سازش کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مناسک حج کا سلسلہ جاری، حجاج کرام تینوں شیطانوں کی رمی میں مصروف۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق حج کا تیسرا فرض طواف زیارت اور واجب سعی کا عمل آج بھی جاری رہے گا۔ حجاج کرام آج رات بھی وادی مینا میں قیام کریں گے۔ پاکستان واپسی کے لیے حج پروازیں 31 مئی سے شروع ہوں گی۔ حجاج کرام وطن واپسی سے قبل واجب طواف الوداع بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب گھر منتقل۔
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ٹویٹ، کہا وزیر اعلیٰ نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے زبردست اقدامات، ستھرا پنجاب اور سیف سٹی کا پہلے روز نیا ریکارڈ، 103% ٹارگٹ مکمل کر لیا۔ پہلے روز 1,20,000 ٹن سے زائد ویسٹ کلیکشن ریکارڈ کی گئی۔ پہلی بار گلی محلوں کی صفائی کی چیکنگ کرنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں موجود۔ شہریوں کا صفائی کے بہترین انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ پنجاب، سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو میں پارہ 51 کو چھو گیا، جیکب آباد میں 49، میرپور ماتھیلو میں 47 اور ڈہرکی میں 45 ریکارڈ۔ سندھ اور پنجاب میں درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری تک اضافہ متوقع۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں بارش کا امکان۔ کینیا کے بورڈنگ سکول میں خوفناک آتش زدگی، آگ لگنے سے 16 طالبات ہلاک۔ ریڈ کراس اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سکول میں آگ اس وقت لگی جب طالبات سو رہی تھیں۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا۔ مقامی میڈیا کے مطابق حالیہ برسوں میں کینیا کے کئی بورڈنگ سکولوں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے۔